السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش پر نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میں نے نیو ناول سٹارٹ کیا ہے لمس محبت، پلیز اس کو بھی جا کے چیک آؤٹ کر لیں، وہ بھی بہت رومانٹک ناول ہے، اپلوڈ کیا جا رہا ہے، فرسٹ ایپیسوڈ اس کی اپلوڈ ہو چکی ہے۔ پلیز ریڈ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میری بیٹی نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تم نے ان 6 ماہ میں میری بیٹی کی حفاظت کی، اس کی عزت کی، حفاظت کی۔ وہ تمہارے 4 دیواری میں محفوظ رہی۔ اگر تمہاری حویلی کے مکین اسے پناہ نہ دیتے، وہ کہاں جاتی؟ یہ سوچ کر ہی میں لرز اٹھتا ہوں۔ اگر تم اس رات میری بیٹی کی مدد نہ کرتے، وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی تھی۔ میں نے ان 6 ماہ میں اسے مان دیا، اسے ایک رشتہ دیا۔ اسی بات میں کہیں نہ کہیں تم نے سلطان احمد شاہ کو خرید لیا۔ ایک یہی بات تمہارے حق میں پلس پوائنٹ بن جاتی ہے۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ سلطان احمد شاہ نے اپنی آنکھیں اپنی انگلیوں سے مسلتے ٹیبل سے حور کے کمرے کی چابی اٹھاتے اپنی مٹھی میں دبائی۔ جس دن سے وہ میری زندگی سے گئی تھی، میں سکون کی نیند نہیں سو سکا، مگر آج وہ میری زندگی میں واپس آئی ہے۔ مگر مجھے احساس ہوا ہے اب تو نیند مجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ اسے کھونے کے ڈر سے میں اب کبھی سو ہی نہیں پاؤں گا۔ اس کی طرف سے شاید میں اب کبھی لاپرواہی اختیار کر سکوں، مگر تمہاری موجودگی مجھے اس طرف سے لاپرواہ کر چکی ہے۔ سلطان احمد شاہ نے سنجیدگی سے کہتے حور کے کمرے کی چابی ارحام خان زادہ کو پکڑائی۔ ارحام خان زادہ نے سلطان احمد کے ہاتھ سے وہ چابی پکڑی۔ آج کی رات تمہارے ادھر موجود ہونے سے شاید میں سکون سے سو جاؤں۔ یہاں سے سیدھا لیفٹ سائڈ پر حور کا کمرہ ہے۔ ارحام کی آنکھوں میں الجھن دیکھتے سلطان احمد شاہ نے سنجیدگی سے حور کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارحام انہیں کچھ پل دیکھنے کے بعد حور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سلطان احمد شاہ کی سرد آواز پر اس کے بھاری قدم رکے تھے، مگر وہ پلٹا نہ تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے کبھی غلطی سے بھی میری بیٹی کو تکلیف دی ہوئی، اس کے ایک آنسو کا بھی سبب بنے، میں ہر رشتہ، تمہارا ہر احسان بھول جاؤں گا، اور یہ بھی کہ تم میری بیٹی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہو۔ سلطان شاہ کی بات پر اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ کچھ پل ٹھہرا تھا، پھر اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کا قہر برسانے کا ارادہ تھا۔ ارحام کمرے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوا تو کمرہ فل ہیٹڈ تھا۔ وہ سامنے ہی راؤنڈ شیپ بیڈ پر بغیر کمبل کی لیٹی تھی۔ ارحام خان زادہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس ایک وجود کے لیے وہ کل سے ہی ایک پل چین کا نہیں محسوس کر سکا تھا۔ اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ کے قریب رکا تھا۔ وہ بلیک کلر کی باریک نیٹ کی نائٹی میں ملبوس اندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی براؤن بال تکیے پر بکھرے تھے۔ نیٹ کی باریک نائٹی میں اس کا بدن پوری طرح عیا تھا۔ باریک گاؤن کے نیچے بے حد چھوٹی سی سلک کی لوز سی سلیولس ٹاپ پہنے ہوئی تھی جو گھٹنوں سے اوپر آتی تھی۔ اس کی سٹروڈول ٹانگیں اس کی برہنہ پشت ایک باریک نائٹی میں جگمگ کر رہی تھی۔ اس کی برہنہ پشت نیٹ کے گاؤن سے چودھویں کے چاند کی طرح روشن تھی۔ برہنہ پشت اس کی شدتوں کی سوغاتیں عیا تھی۔ ارحام نے اس کے ہوش ربا وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی تھی۔ حویلی کے کمرے میں اس کے سامنے اس کے قدرے بہتر نائٹی پہنے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ لمحوں میں سرخ گلاب بن جاتی تھی، اور یہاں اس کمرے میں اسے ایسے حلیے میں دیکھ کر ارحام خان زادہ کے لہو میں ایک بار پھر سے فشار بلند ہونے لگے۔ وہ کیا اس سے نکاح سے پہلے اپنے کمرے میں ایسے حلیے میں رہتی تھی؟ ارحام خان زادہ یہ سوچ کر مزید بے چین ہوا، آنکھیں مزید سرخ ہوئی۔ ارحام نے جبڑے بھیجتے ہوئے اس پر جھکتے اس کے کندھے سے تمام کر سیدھا کیا۔ وہ پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ایک سکون سا اس کی رگ رگ میں سمایا تھا۔ ارحام کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے نشیب و فراز پر ٹھہر گئی۔ سلیو لیس نائٹی کے سٹیپ کندھوں سے نیچے ڈھلکے تھے
जिससे इसके दिलकश चांदी जैसे नशीबो फराज अपने जलवे बिखेर रहे थे। इसकी गहराइयों पर इसकी गहरी शिद्दतों के निशान पूरी आबोताब से चमक रहे थे। अरहाम लब नीचे इसे देखे गया। वो इसे छोड़ आई तो थी, मगर अपने महकते वजूद से इसकी शिद्दतें, इसका लम्स, इसके महक मिटा सकती थी भला? इसके बदन पर शिद्दतों के निशान के साथ साथ इसकी महक भी रची बसी थी। अरहाम खानजादा मजीद इसके करीब हुआ। वो अभी भी गहरी नींद सो रही थी। वो कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती थी। इसके करीब जाने की देर होती थी, वो पट से आंखें खोल लेती थी। नींद में भी वो उसके लम्स, इसकी महक को पहचान लेती थी। अरहाम खानजादा ने इसके दोनों तरफ में हाथ जमाए से बगैर देखा। वो गहरी नींद में मध्यम सांसें ले रही थी। इसके एक एक नक्श को देख के अरहाम इसकी आंखों की शौक़ें बढ़ती जा रही थी। इसका चेहरा भी कोई देखे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आज बिना किसी चादर के सबके सामने थी। अरहाम की सांसों की तपिश इसके चेहरे पर बढ़ती जा रही थी। लेट्स काउंट डाउन, बिगिन मिसेस अरहाम खानजादा। तुम तब तक ही सुकून में हो जब तक तुम सो रही हो। आज सोती ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अरहाम इसके कान में झुकते इसके कान के लों को लबों से काटते मध्यम सरगोशी में पुकारा था। अरहाम खानजादा इसके करीब बैठ के क्राउन के साथ टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। सिगरेट के कश लेते वफ्तन वफ्तन अपने पहलू में सोई नाजुक वजूद पर भी कहर बार निगाह डालता, जो अभी तक गहरी नींद सो रही थी। जैसे 6 महीनों की नींद वो आज ही पूरी करने का इरादा रखती हो। कमरे में इस वक्त इसकी मध्यम सांसों का रक्स गूंज रहा था। इसकी गहरी नींद देखकर अरहाम खानजादा के जज़्बो इश्तियाल में मज़ीद इजाफा हो रहा था। आज वो अपने गिर्द इसकी महक, इसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं कर सकती थी। यानी इसे यकीन है कि वो अब कभी इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकेगा। इसे यकीन है वो अब कभी इस तक पहुंच नहीं पाएगा। अरहाम खानजादा इसके भड़कते वजूद पर कहरबार निगाह डालता तंजिया मुस्कुराया था। एक सरप्राइज इसने आज इसे दिया। एक सरप्राइज इसने आज देना था। जागने पर जो सरप्राइज इसे मिलना था, यकीनन इसकी जान लम्हों में निकल जाती थी। इसे मुकाबिल को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। अरहाम के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी। वो इसकी हवेली से निकलते हुए हूर अरहाम खानजादा नहीं थी, बल्कि हूर सुल्तान शाह थी। और इस बिखरे लापरवाह हुलिये में भी वो हूर सुल्तान शाह है। अरहाम के सीने में एक बार फिर से आग भड़की थी। अगर वो खुद को हूर अरहाम खानजादा समझती तो कभी इस हुलिये में, इस कमरे में ना होती। वो अच्छी तरह जानती है ये बिखरा सा सरापा वो सिर्फ अपनी बाहों में ही गंवारा था। बंद कमरे में इसकी गैर मौजूदगी में इसका ये रूप इसे गंवारा न था। इसके बिखरे हुलिये पर नजर डालते अरहाम खानजादा के पूरे वजूद में इस वक्त आग के अलाव दहक रहे थे। वो दहकते कोयलों के मानंद दहक रहा था। जी कर रहा था इसके पास पड़े वजूद को उधेड़ कर रख दे। जिस चेहरे पर किसी की नजर गवारा न थी, वो अपनी रनाइयों समेत कितने ही मर्दों को आंखों को तरावत बख्श गई थी। क्या इसे बगैर दुपट्टे और खुले बालों में देखकर किसी ने नजरें झुकाई होंगी? वो यही सोचकर भर भर चला था। इतनी बेवकूफ तो हरगिज न थी। अपने कयामत खेज हुस्न से वो बखूबी वाकिफ थी। वो सिगरेट उंगलियों में दबे इस पर झुक गया। इसकी गहरी नींद पर वो अश अश कर उठा था। मुकाबिल हमेशा सोते हुए हमेशा इसे बेइंतहा खूबसूरत लगता था, मगर आज पहली बार वो इसे सोते हुए जहर लग रही थी। जी कर रहा था इसकी मध्यम सांसों को वो जकड़ कर पे दर पे इसे खुद में कैद कर ले। वो इस पर झुके इसके चेहरे पर अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ते इसे देखे गया। सांसों का मध्यम जीरो बम इसके दिलकश नशीबो फराज में अरताश बर्पा किए हुए था। इसके नशीबो फराज जैसे मैं समंदर में उठती मौजों की मानंद महसूस होते, इसमें तलातुम बर्पा किए हुए था। ऐसा ही तलातुम वो खुद के अंदर महसूस कर रहा था। ऐसा तूफान, ऐसे जकड़ महसूस कर रहा था जो जैसे सब कुछ उखाड़ कर अपने साथ ले जाएगा। तुम क्या अपने बदन और अपने वजूद से मेरा दहकता लम्स मिटा सकती हो? तुम्हें बहुत आसान लगता है मेरी जिंदगी से वापस जाना। तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है। जवाब दो मुझे,
وہ اس کے پرسکون چہرے پر تپش زدہ نظر ڈالتے دبے انداز میں غرایا۔ اس کی پرسکون نیند اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے بے سکون کر کے خود سکون سے سو رہی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی اتنی نزدیکی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کا لمس محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی مہک محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ اپنے قریب نازک شعلہ جوالا وجود اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ مقابل کے ذرا سی نزدیکی اس کی بے جاں وجود میں بھی جان ڈال سکتی تھی۔ وہ موت سے واپس پلٹ سکتا تھا۔ وہ تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بے تنائی لاپرواہی اس کے روم روم پر کھولتا پانی اڈیل رہی تھی۔ وہ بھڑکتا تندور بنا ہوا تھا۔ ارحان نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ نرمی سے اس کے آرس پر اپنی انگلیاں پھیر گیا تھا۔ اس کے سوئی وجود میں ابھی تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ ارحان خان زادہ جلتا سگریٹ اپنی زخمی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ جلتی سگریٹ اس کی زخمی ہتھیلی کو جلا گئی تھی، مگر یہ زخم، یہ تپش اسے بالکل محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جو زخم تپش پرسکون لیتا وجود دے گیا تھا، ایک آگ ہی آگ تھی اس کے گرد جس میں وہ جل رہا تھا۔ خاردار تارے تھی جس میں خود کو جھگڑا محسوس کر رہا تھا۔ خود سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں صنم، دور جانا نہیں مجھ سے اے صنم۔ ارحان کی انگلیاں اس کے آرس سے ہوتی اس کے لبوں پر آ کر ٹھہری تھی۔ قتل اگر کرنا ہے دھیرے سے، اف بھی نہیں نکلے گی میرے ہونٹوں سے۔ وہ اب اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا، اس کی مہک اپنے اندر اتار گیا تھا۔ جی کر رہا ہے تمہیں ایسے زخم، ایسے نشانات دوں، تم چاہ کر بھی اپنے بدن سے میرے نشان اور اپنے دل سے میری دہشت مٹا نہ سکو، مگر میرا عشق آج یہ کرنے سے روک گیا ہے، اور وہی عشق مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے کیے کی دردناک سزا دو، کیونکہ عشق میں شراکت نہیں ہوتی۔ جب تم میری ہو تو صرف میری ہو، تمہاری آتی جاتی سانسوں پر بھی صرف میرا حق ہے، تو کیسے تم کسی کے سامنے جا سکتی ہو؟ وہ اس پر جھکے سرگوشی نما آواز میں غرایا تھا۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا میں دے کر رہوں گا، تاکہ تم ایسا کرتے 100 بار سوچو۔ اس کی گردن میں لاکٹ پہناتے اس نے اس پر سرد غسیلی نظر ڈالی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر ہی وہ اپنے اندر کی بھڑکتی آگ کو وقتی طور پر کم کر سکتا تھا۔ وہ واش روم کے اندر داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹا وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے شہرام، وہ اس کی غربت میں روتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے اسے اپنی باہوں میں مچور کیے ہوئے تھا۔ بہاریں میری جان کیوں ستاتی ہو مجھے؟ جانتی ہو کتنے دنوں سے تم نے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ تمہاری باتوں پر غصہ کرتے تم سے دور تو ہو جاتا ہوں، مگر کتنی اذیت محسوس کرتا ہوں یہی سوچتا ہوں۔ اب تمہاری باتوں پر غصہ کر کے تم سے دور نہیں ہونا۔ جب تم سے دور نہیں رہ سکتا تو یہ فضول سی انا دکھانے کا کیا فائدہ؟ تمہارے آگے تو میری انا بھی کچھ نہیں۔ کیسی قیامت سی راتیں گزرتی ہیں تمہاری غربت کے بغیر۔ شہرام اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اب اتنے دنوں میں میرے قریب نہیں آئے تو کیا اس کی کسر آج ہی پوری کرو گے؟ گواروں کی طرح 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، تم مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اس کی آگ جیسی غربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی شدتیں سہتے سہتے وہ بحال ہو چکی تھی۔ مجھ سے دور نہ ہو جائے کہیں۔ وہ بہت سختی سے اسے اپنے باہوں میں قید کیے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ اس کے دیوانگی بھرے لمس سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں اور بیئرڈ کی چبھن سے اس سے اپنی گردن اور چہرے پر اب جلن محسوس ہو رہی تھی۔ دیوانے کی طرح کب سے اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ کیا گوارپن دکھا رہا ہوں؟ پیار ہی تو کر رہا ہوں۔ گواروں کی طرح تم چیخ رہی ہو۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تمہاری یہ سسکیاں، تمہاری چیخیں جاری ہیں۔
سکون لینے آیا ہوں تمہارے قریب، مگر تم یوں رو رو کر مجھے سکون کی جگہ اذیت پہنچا رہی ہو۔ شہرام اس کی کلائیاں جکڑے اپنا سارا غصہ اب اس پر اپنی شدتوں کی صورتوں میں اس پر اتار گیا تھا۔ وہ خود سے عہد کر کے آیا تھا اس کی باتوں پر غصہ نہیں کرے گا، اس کے گوار پن والی بات پر اب وہ غصہ ضبط نہیں کر سکا تھا۔ بہارے کے رونے میں اضافہ ہوا تو اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں جکڑے اپنا غصہ اتارنے لگا، اپنی ساری تشتگی، ساری بے سکونی، بے چینی اس میں انڈیل کر پیچھے ہوا تو وہ روتے ہوئے روح پلٹ گئی تھی۔ میری بہاریں، شہرام نے اس پر جھکتے اس کے بال کندھوں سے پیچھے کرتے نرمی سے اس کے برہنہ پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پاس پڑی شہرام کی شرٹ اٹھائے اس نے پہنی اور واش روم میں داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر چکی تھی۔ شہرام خود پر قابو پائے سگریٹ سلگائے اپنے غصے اور اضطراب پر قابو پانے لگا۔ وہ روز ایسے ہی کرتی تھی، اس کی قربت سے رہائی ملتے ہی شاور لینے لگتی تھی، اسے رو شاور لیتے ہوئے اس کے رونے کی آواز باہر تک آتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اونچا اونچا روتے اسے صرف ذہنی اذیت دے رہی تھی تاکہ وہ آئندہ اس کے قریب نہ آئے، اور وہ اس وقت ذہنی اذیت میں مبتلا بھی تھا۔ وہ ایک دم سگریٹ انگلیوں میں دبا گیا تھا۔ وہ جب تک ایسے ہی روتی رہتی وہ سگریٹ کے ساتھ یہ مشغلہ جاری رکھتا۔ اندر روتی ہوئی بہارے کو بخوبی اندازہ تھا اس کا رونے کی آواز سن کر بہت پریشان ہوگا، اس لیے اس کے رونے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ رونے کی صورت میں اتار کر واش روم سے گلابی فراک میں ملبوس گیلے بالوں سمیت باہر آئی تھی۔ شہرام کو نظر انداز کرتے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ تمہاری وجہ سے میرے بالوں کا حشر ہو گیا ہے، مجھ سے سلجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ شاور لینے کے بعد ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی ہوئی، ڈرائر ہاتھ میں پکڑے روتے ہوئے چیخی تھی، لاؤ میں سلجھا دیتا ہوں۔ شہرام بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ رہنے دو، میں کر لیتی ہوں، تم میرے قریب مت آؤ۔ بہاریں اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر جھنجھلائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے یوں شاور لیے دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹائے اپنی باہوں میں لیے اس کے چہرے، اس کی گردن، اس کے لبوں پر میٹھا میٹھا تبسم بکھیرتا رہے گا۔ میں کر لیتا ہوں میری بہاریں، میری جان، میری زندگی۔ وہ اس کا رخ نرمی سے موڑ کر اپنی طرف کر گیا تھا۔ تم اپنا ہر کام مجھ سے کروا لیا کرو، مگر یوں رویا نہ کرو۔ وہ اس کی گلابی آنکھوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ چھوڑو مجھے شہرام، اس کی نرم لمس پر اس کی آواز تھیمی ہوئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے آرس پر اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنا غصہ اتارا تھا۔ لفظ اور کندھاری ہو رہے تھے۔ بہاریں اس کے ہاتھ چھٹکتے ڈریسنگ مرر کی طرف منہ موڑ گئی تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اپنے ساتھ لگا گیا۔ بہاریں اس کے حصار میں چھٹپٹائی تھی۔ شہرام نے اس کے بال پیچھے کرتے اس کے گندھوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ رکا نہیں تھا، بہت نرمی سے اس کی کمر، اس کی پچھلی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا تھا۔ جہاں جہاں اس نے اپنی شدتیں نچاور کی تھی وہاں وہاں اپنا نرم لمس بکھیرتا رہا۔ بہاریں اس کے لمس پر اب سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ وہ اس کا رخ پلٹے اسے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کے ایک ایک نقوش کو لبوں سے چھوتے وہ اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتا اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتا اب اس کے پیٹ پر آ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے پیٹ پر اپنا لمس نرمی سے بکھیرنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پیٹ پر اپنے لب نرمی سے رکھتا رہا۔ بہاریں اب اسے جھٹک نہیں رہی تھی۔ وہ ڈرائر ہاتھ میں پکڑے سرخ گلاب سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس کے پیٹ سے لپٹے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے آنکھیں مون چکا تھا۔ بہاریں اپنے لب کاٹتے گلابی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ بہاریں کو نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا گیا تھا۔ شہرام نے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیا۔ وہ اس کے بال ڈرائی کرنے لگا۔ اب کی بار بہاریں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہاریں کی آنکھوں کے آگے یہ منظر لہراتا اسے بے چین کر چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔
ऐसी तड़प उठी थी, वह तड़प कर जैसे मरने वाली हो गई थी। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी करवटों पर करवटें बदल रही थी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, मगर नींद निदाड़ थी। वो इस दिन वाले स्याह फ्रॉक में मलबूस थी, जिसमें वो इसका भड़कता वजूद नजर अंदाज कर गया था। इस दिन से ही वो सुलग रही थी। वो 2 दिन से हवेली नहीं आया था। इसकी आंखें शिद्दत गिरिया से गुलाबी हो रही थी। वो बज़ाहिर सब घर वालों के सामने नॉर्मल थी। रोजीना खानम को अपने और शहराम के बीच कुछ नहीं बताना चाहती थी। इनकी बातें, इसका चैन सुकून सब कुछ छीन लेती थी। वो 2 दिन से नहीं आया था। रोजीना खानम फिर से इसकी अच्छी खासी क्लास ले चुकी थी। इनकी बातों से के जवाब में इसके पास भीगी आंखों के सिवा कुछ न था। इस दिन तो इसने किसी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग की मेल नहीं भेजी थी, क्योंकि इसे यकीन था वो कभी किसी सूरत इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में काम नहीं करने देगा। इसने यह हॉस्पिटल इसीलिए तो बनाया था कि इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में काम न करना पड़े। अब वो इसे हॉस्पिटल इसकी जाती मलकियत नहीं, ये कहकर निकाल चुका था। बहारे गहरे सांस लेते बेड से उठी। इसके लफ्ज समातों में गूंजे। एक मंजर फिर इसकी आंखों के पर्दों पर लहरा चुका था। तुम मुझे डांट लेते सबके सामने, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो उसकी आंखों में देख के बोली थी। यही तो नहीं कर सकता। तुम्हें कभी किसी के सामने कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी झुकी नजरें मुझे गवारा नहीं। वैसे भी हॉस्पिटल आपका है, आप जो चाहे करे। आपको सब माफ है। वो यहाँ का ओनर भी सिर्फ आपका है, आपका गुलाम। वो क्या कहेगा आपको? शहराम गंभीर आवाज में बोलते इसके लबों पर झुक गया था। वो इसके लफ्ज और इसका लम्स याद करके वो माही में आग की तरह तड़पी थी। वो गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो बचपन से इसके अल्फाज सहती आए थे। अब इसकी बेपनाही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे गुरूर था इस बात का, वो कुछ भी करेगी वो हमेशा इसकी हर गलती बदतमीजी बर्दाश्त करेगा, इसके आगे झुकेगा, इसके लिए तड़पेगा, इसके लिए रोएगा। मगर आज इसका आंखें फेरना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी बेइल्तफाती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाहरी गहरे सांस लेते अपना मोबाइल पकड़े कमरे के टेरेस का दरवाजा खोलते टेरेस पर आए। ठिठुरती हड्डियों में उतरती बर्फीली हवाओं के इस्तकबाल किया। जो आग के अंदर भड़क रही थी जो आग इसके अंदर भड़क रही थी, वो तो शायद ही बर्फीली हवाएं भी कम नहीं कर सकती थी। वो इस वक्त बिना किसी गर्म शाल के थी। वो ठंडी रेलिंग पर अपने हाथ जमाए गहरे सांस लेने लगी। कमरे में इसका दम घुटता था। वो कमरा इसे आजाद लगता था। उसके खुले बाल इसकी कमर पर बिखरे थे। इस दिन इसके बाद इसने बाल भी नहीं सुलझाए थे। इसने मोबाइल को पकड़े अपनी ज्वाइनिंग ईमेल का स्क्रीनशॉट शहराम के नंबर पर सेंड किया था। वो बेचैनी से टेरेस पर चक्कर लगाते मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी। शहराम ने अभी तक इसका मैसेज सीन नहीं किया था। इसने इसके जाने के बाद एक हॉस्पिटल में अपनी ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किया था, और इसे आज ज्वाइनिंग ईमेल भी आ चुकी थी। अब वो शहराम को सेंड करके इसे आग लगाना चाहती थी। बताना चाहती थी कि वो अब कभी इसके हॉस्पिटल नहीं आएगी। वो जले पैर बिल्ली की मानंद टेरेस पर चक्कर लगा रही थी। रात के 3 बजे थे। वो इस वक्त सोया होगा, ये सोच इसे आई थी। मगर वो इसकी नींद उड़ाना चाहती थी, जैसे वो पिछले कुछ दिनों से सोई नहीं थी। इसको बेसुकून करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद इसकी भेजा हुआ स्क्रीनशॉट सीन कर लिया गया था। वो अभी भी जाग रहा है। वो मजीद बेसुकून हुई। इस दिन तो वो कमरे में आते ही सो गया था। आज क्यों जाग रहा था? और इस टाइम क्या कर रहा है? तरह तरह के वहम सताते थे। बहारें भर भर जलते भड़कते तंदूर की मानंद सुलगी थी। वो कितनी देर मोबाइल हाथ में पकड़े टेरेस पर खड़ी रही। इसका बदन लरस रहा था, आंखें नाजुक आरस हो रही थी। इसने मैसेज सीन करने के बाद इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तुम्हें क्या लगता है शहनाओ खानज़ादा, बहारें तुम्हारे आगे भीख मांगेगी, तुम्हारे हॉस्पिटल को दोबारा ज्वाइन करेगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी नजरों के सामने दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी। तुमने अब इस कमरे में
कदम भी रखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रहो तुम वहीं पर हमेशा, वहीं पर खुदा करे तुम मर जाओ, तुम्हारी कब्र भी वहीं बने, तुम्हें कभी सुकून ना आए, तुम हमेशा तड़पो, तुम्हें खुदा कभी सुकून न दे। टेरेस पर खड़े होते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हंसियानी चीखी। वो कमरे की तरफ बढ़ते, बेड की तरफ तकिए पर ऊंधे लेटे बुरी तरह सिसकियां भरने लगी। अमीना खानम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो सारा दिन रोती रही थी। हॉल का ऐसे बेपर्दा मर्दाने में जाना, वो फिर से ऐसे ही हवेली से चले जाना, इन्हें काफी तकलीफ पहुंचा गया था। फरीजे का दूर जाना भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अरहाम की सुर्ख आंखें और इसका जख्मी हाथ याद करते इनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। वो आते साथ ही हवेली से चला गया था। ये सुनकर तो इनका बीपी शूट कर गया था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। जरान इनके करीब इनके हाथ पकड़कर बैठा था। मोरे क्यों खुद को हलकान कर रही है? अरहाम लैला बिल्कुल ठीक है। बहुत जल्द हम फरीजे को गुल से वापस ले लेंगे, आप यकीन रखें। जरान इनके हाथ की पुश्त चूमते बोला। जरान, तुमने देखा हूर को कैसा वो हमारा इज्जत दो कौड़ी का करके गया। हमारा घर की औरतें पहले कभी यूं बेपर्दा बिना किसी चादर के कमरे से भी बाहर निकला। पहले इस लड़की ने हमारा अरहाम पर इल्जाम लगाया कि इसका बेटी जुदा कर दिया। अब फिर से इसने यही किया। इसका इज्जत ऐसे बेपर्दा हवेली का मुलाजमों के सामने जाकर नीलाम किया। वो इसका बेटी फिर से इसे जुदा कर दिया। देखा था ना तुमने कैसे वो तड़प रहा था। हम मानता है हमारा अरहाम ने इसे गुस्से में तकलीफ पहुंचाया। तुम ही बताओ, इसने जो सब किया, क्या कोई भी मर्द अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है? रोजीना खानम भराए लहजे में बोली। मोरे, आप क्यों ये सब सोच रही हैं? ज़ारान ने अमीना खानम के आंसू नरमी से साफ किए थे। कैसे ना सोचे हम ये सब कुछ। तुम ही बताओ, इस लड़की को कभी अरहाम ने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा, इसको मान दिया, इज्जत दिया। अब तो वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तुमने देखा था ना कैसे वो भाग भाग कर इस्लामाबाद से हवेली आता था। मगर वो लड़की फिर भी यहाँ से चला गया था। वो खुद आया था हमारा बेटा की जिंदगी में। इसको हम जबरदस्ती तो नहीं लाया। फिर कसूरवार हमारा बेटी ही क्यों? सारा सजाएं हमारा बेटा के हिस्से में क्यों? अमीना खानम बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मुरे, मत ऐसे रोए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरान परेशानी से बोला। अमीना खानम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जरा हमको पता चला कभी भी अपना बिरादरी से बाहर अपना बच्चों का शादी नहीं करना चाहिए। अपना जैसा लोगों में शादी करना चाहिए। गुल जुबान दराज था, मगर जब तक अरहाम के निकाह में रहा इसका इज्जत पर आंच नहीं आने दिया। वो जिरगे में गया था, मगर तब वो एक औरत था, एक बीवी जो दूसरा औरत की खूबसूरती देखकर परेशान हो गया था। जरान, हमको अब पता चला कभी भी अपना बिरादरी से बाहर अपना बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए। अपना जैसा लोगों में शादी करना चाहिए। गुल जुबान दराज था, मगर तब तक अरहाम के निकाह में रहा, इसका इज्जत पर आंच नहीं आने दिया। वो जिरगे में क्या था, मगर तब वो एक औरत था, एक बीवी जो दूसरा औरत की खूबसूरती देखकर परेशान हो गया था। इसने जो भी किया मुझ पर गुस्से की वजह क्या? वो इसकी नादानी थी। अब दोबारा आप ये बात मत दोहराएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जरान सख्ती से बोला। यही तो हम कह रहा है जरान। वो औरत ही क्या जो गुस्से में नादानी में अपना औरत होना भूल जाए, अपना वक़ार से नीचे गिर जाए। तुम्हारा बीवी नादानी में अपना जान ले लेता तो शायद ये तारीफ के काबिल होता। मर्दों के दरमियान अपना इज्जत उछालना कौन सा नादानी होता है? मीना खानम गहरी होती सांसों से बोली। मोरे, क्या हुआ है आपको? जनान ने परेशानी से इन्हें देखा, जो अपने सीने पर हाथ रख करते गहरे सांस ले रहे थे। जनान, वादा करो हमसे, तुम पलवशा से शादी करोगे। वो अब्रिश तुम्हारा काबिल नहीं है। वो भी तुम्हें वक्त पड़ने पर छोड़ जाएगा, तुम्हारा इज्जत दो कौड़ी का कर देगा। तुम वादा करो हमारा साथ। मोरे, ये क्या कह रही हैं? जरान ने इनके हथेलियां मसलते हुए परेशानी से इन्हें पुकारा, जिनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, पूरा बदन हाँफ रहा था। वादा करो जरान, तुम पलवशा से शादी करेगा। तुम्हें वो मोहब्बत, औलाद, अच्छा बीवी होने का सुख वही दे सकता है। अमीना खानम
अब की बार चीखी थी। मोरे, जरान ने बेबसी से इन्हें पुकार गया था। अमीना खानम की तबीयत शदीद खराब हो चुकी थी। अब वो सांस भी मुश्किल से ले रही थी। वादा करो जरा। अमीना खानम ने बमुश्किल बोलते इसकी चौड़ी हथेली पकड़ी थी। मैं वादा करता हूँ मोरे, मैं पलवशा से शादी करूंगा। जरान ने इनके करीब होते इनकी हथेलियां मसलते हुए कहा। अमरीश जो जरान को तलाश करते अभी अभी अमीना खानम के कमरे की तरफ आई थी। बंद दरवाजे से जरान के लफ्ज सुनकर साकत हुई थी। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते ऊपर कमरे में आई थी। कमरे में आते ही इसने जोरदार चक्कर आया था। वो मुंह पर हाथ रख के वॉशरूम की तरफ भागी थी। अमरीश वॉशरूम मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। आंखें गुलाबी और आरस सुर्ख थे। वो गहरे सांस लेते स्लेब पर हाथ जमाए अपने बदन की लड़जाहट पर काबू पाने की नाकाम सही कर रही थी। जरान के लफ्ज इसके समातों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतरे थे। मैं वादा करता हूँ मोरे, मैं पलवशा से शादी करूंगा। वह हाँफते लरसते हुए अपने कानों पर हाथ रखती थी। इस दुश्मनी जां के लफ्ज फिर से कानों में गूंजे थे। इसके कानों पर हाथ रखे ही सर नफी में हिलाया था। मैं इससे बात तो दूर, इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। गुर्बत के लम्हात में इसकी दीवानगी इसकी सरगोशियां याद करके वो बुरी तरह लरस रही थी। वो भागते हुए शावर ऑन किए इसके नीचे खड़ी हुई थी। गर्म पानी इसे भिगो रहा था। आबिश ने अपने सर्द गुलाबी दुपट्टा उतार कर जमीन पर फेंका। वो गुलाबी फ्रॉक में मलबूस शावर के नीचे रोते हुए खड़ी थी। जब से इसका निकाह में आई थी इसकी हर चीज को अपना लिया था। इसने कहा सर से दुपट्टा न उतरे, नहीं उतरा था। इसने कहा असलम यार खान के सामने न जाए, वो कभी नहीं गई। जहां वो नजर आया वो उल्टे कदमों पलट गई। उसने कहा अपने घर वालों के मुतालिक मुझसे सवाल मत करना। इसने नहीं किया। इसने कहा वो इसका सुकून है। इसकी शिद्दतों में इसका साथ देते वो इसकी शिद्दतों में सुकून ढूंढने लगी। क्योंकि वो जरान खानजादा को अपना दीवाना बनाना चाहती थी ताकि वो सारी दुनिया को भूल जाए। मगर वो तो सिर्फ इसे ही भूल गया था। इसे किया हुआ हर वादा भूल गया था। क्या मांगा था इससे? इस हवेली से रिहाई नहीं मांगी थी। सिर्फ इससे इसी को मांगा था। इसे जरान खान कैद कैद वांगी बनना पसंद था कि दीवानगी पसंद ना बन था। मगर वो इसे दीवानगी बना गई थी। वो जो चाहती थी जरान खानजादा इसके लिए करे, वो इसके लिए करने लगी थी। इसके आगे पीछे फिरती थी वो, क्योंकि जरान खानजादा इसके आगे पीछे नहीं फिरता था। इसने अपनी हर ख्वाहिश से मुंह मोड़ लिया था। जरान को ही अपनी हर ख्वाहिश बना लिया था। बचपन से हर ख्वाहिश और एहसास से मुंह मोड़ा था। तो ये ख्वाहिश भी पूरी ना होती तो क्या हो जाना था। किसी की भी तो मोहब्बत ना मिली थी, जरान खानजादा की भी ना सही। अब इस शावर के नीचे खड़ी मुंह पर हाथ रखे जोरों कतार रो रही थी। जरान खानजादा से शादी करने के जो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एक एक करके सब पूरा कर चुका था, चाहे वो इस पर हाथ उठाना हो या फिर बेवफाई हो। अब्रिश ने अब कर्ब से सिसकी ली थी। जहाँ जिंदगी में उसे कुछ ना मिला था वहाँ एक मोहब्बत भी थी। इससे बहुत बड़े ख्वाब न थे। इसे शदीद मोहब्बत चाहिए थी। वो किसी की दीवानगी बनना चाहती थी। इसके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ वो हो। इससे आगे वो किसी को अहमियत ना दे। मगर इसे सब अजीज थे सिवाय उसके। इसे जरान खान ज्यादा पहली नजरों में ही अच्छा लगा था। वो इसकी पर्सनैलिटी पर मर मिटी थी। मगर इसकी रूडनेस ने इसकी तरफ बढ़ने ना दिया, बल्कि इसकी रूडनेस पर इसे इसकी पर्सनैलिटी मानन पड़ती महसूस हुई थी। मर्दों में इसे अगर कुछ पसंद था तो वो था इनका नर्म मिजाज। वो पहली नजर में इसे देखकर हाथ का इशारा करता मुस्कुराया था। वो इसका सब कुछ ले चुका था। मगर पहली मुलाकात में इसने इससे जो कहा वो जरान खान ज्यादा पर 100 बार लानत भेज चुकी थी। इसकी हवेली में वो इससे बचती बचाती रही, मगर जरान खान ज्यादा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। चाहे अपनी बातों से इसका दिल दुखाना हो, चाहे इसके करीब आना हो, वो इसके रूडनेस के बावजूद इसकी तरफ खींचती चली गई। मगर इसका दिल इसे अपनाने को तैयार न था, क्योंकि इसे पाशा जैसा मर्द अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए था। मगर वह जबरदस्ती से इसे अपने नाम की अंगूठी पहना गया था। और जहले हमेशा की तरह हर मामले में बेबस और बेहिस थे।
جب 5 سال کی اپنے سے چھوٹی 1 سال کے آہن کو سنبھالتی تھی تب بھی زہلے بے بس اور بے حس تھے۔ جب اپنے باپ پاشا سے تھپڑ کھاتی تھی تب بھی زہلے بے بس اور بے حس تھے۔ آنکھوں کے آگے وہ منظر لہرائے جو اس کے بچپن چھین چکے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سسکتے ہوئے دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ زہلے اسے گھر چھوڑ کر نوکری کرنے چلی جاتی تھی۔ وہ سارا دن بریڈ اور جام کھاتے ہوئے گزارتی اور آہل کو بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھلاتی۔ نوکری سے واپسی پر زہلے اونچا اونچا رونے کے سوا کچھ نہ کرتی۔ وہ ڈر کر سہم کر آہن کو اپنے ساتھ لگائے وہیں سوکھی ہوئی بریڈ کھا کر کسی کمرے کے کونے خدرے میں چھپ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ زہلے کے پاس اپنی بے پردگی کا اپنے باپ بھائیوں سے بچھڑنے اور پاشا جیسے انسان سے شادی سے ماتم کرنے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ بھول ہی جاتی 5 سال کی اس کی بیٹی اس کے پاس آنے کو ترستی ہے، اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر تڑپتی ہے۔ ہفتوں دنوں ایسے گزارنے کے بعد زہلے کو اس پر ترس آ ہی جاتا تھا۔ وہ اسے پیار کر لیتی تھی مگر بدقسمتی سے ہر بار اس کی بری قسمت اس کی طرح اس کا باپ اسی لمحے اس دن گھر آ جاتا تھا اور ایسا ہر بار ہوتا تھا۔ اسے تو یہی یاد تھا، زہلے کا پیار یاد ہی نہیں تھا۔ اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے اب رونے لگی تھی۔ پاشا زہلے کو مارنا اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جاتا۔ جب وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے پاشا کو روکتی بدلے میں کتنے ہی تھپڑ اس کا مقدر بنتے تھے اور ہر بار پاشا کے جانے کے بعد اس کے برے دن ایک بار پھر سے شروع ہو جاتے تھے۔ زہلے کو ایک بار پھر سے دورہ پڑ جاتا۔ جب وہ اونچا اونچا روتے ہوئے حویلی کے لوگوں کو پکارتی تو اسے ان حویلی والوں سے نفرت ہوتی۔ شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے اس نے ان حویلی کے مکینوں کے بارے میں ریسرچ شروع کی۔ وہ جیسے جیسے ریسرچ کرتی اسے ان خان لوگوں سے نفرت ہو جاتی۔ اس کے ماموں، اس کا نانا، اس کے کزنز ایک لگژری زندگی گزار رہے تھے اور 14 سال کی عمر میں امریکہ میں کتنے ہی سپر سٹور ریسٹورنٹ پر کام کر چکی تھی۔ اسے ان خانزادہ سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا تایا پاکستان سے ان کے لیے اکثر پیسے بھیجتا تھا جو نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، مگر پھر بھی ان کے لیے وہ رقم بہت معنی رکھتی تھی۔ بہت سے ضرورت کی چیزیں وہ بھی اپنے لیے خرید لیتی تھی۔ لاشعوری طور پر اپنی دایا کی فیملی کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ ان خانزادہ کے لیے شدید نفرت، وہ اپنے تایا کی فیملی اور سمیع اللہ کی فیملی کا موازنہ کرتی رہتی۔ وہ لوگ سمیع اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی اس کا تایا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ اس کے لیے زعیم کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ تھا۔ اسے ہمیشہ سے یقین تھا وہ اس کے تایا کی طرح تھا۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے ساری باتیں، سارے مناظر آ رہے تھے۔ واش روم میں اس کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر واش روم کے فرش پر پڑے دوپٹے کو دیکھا۔ اس کی ہچکیاں بڑھی تھی۔ زہلے اکثر اسے دوپٹہ اوڑھنے کو کہتی تو وہ تنزیہ مسکرا جاتی تھی۔ زہلے تب شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ جگہ جگہ وہ نوکری شرٹ پہن کر کرتی تھی تو وہ دوپٹہ کب لیتی؟ ایسے میں وہ اس پر پردے سے بھی نفرت ہوتی تھی۔ اسی پردے نے ان کی زندگی عذاب بنائی تھی۔ زہلے کو بے پردگی کی وجہ سے ہی تو شدید ورڈز پڑتے تھے۔ اسی ایک بات پر تو زہلے نے پاشا سے بے تحاشا تھپڑ کھائے تھے۔ ابرش نے اب اپنا کانپتا ہاتھ اپنے گال پر رکھا تھا۔ زران کے تھپڑ مارنے کے باوجود وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے کو تیار ہو گئی تھی، مگر اس کا زعیم کے ساتھ سلوک اور اس پر شک کرنا اسے توڑ چکا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، محبت کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بہتر ہے اس کے بغیر زندگی گزار لے، مگر وہ زبردستی اسے اپنی زندگی میں لے آیا۔ زران اسے بار بار اپنی بنی کہنا اسے مزید اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پاشا بھی تو اس کی ماں کی محبت تھی۔ وہ ساری عمر ذلیل ہوئی، اسی لیے وہ بھرے جرگے میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے اس دن بھی اپنی عزت نفس کو چنا تھا۔
مردوں کے بیچ جا کر یہ سب کچھ کہنا اس کے لیے معیوب نہ تھا، کیونکہ وہ بے پردہ زندگی گزارتی آئی تھی۔ اسے ادھر کے رسم و رواجوں کی عادت نہ تھی، اس نے صرف اپنے لیے آواز اٹھائی تھی۔ مگر جرگے میں ایک مرتبہ پھر سے زران کا تھپڑ اس کا مقدر بنا تھا۔ وہ اب گال پر ہاتھ رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ زاران سے نکاح کے بعد وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کرتے اس کے آگے جھک گئی تھی۔ وہ ایک بیوی بن چکی تھی جسے اپنے شوہر کی بے تنائی بے قدری چپنے لگی تھی۔ محبت تو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں تھی، نکاح کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ اس جیسی محبت کو ترسی ہوئی لڑکی کے دل میں بھلا پہلی محبت ختم ہو سکتی تھی؟ وہ تو آج بھی زہرے کی محبت روتی تھی، اس لیے زران خان زادہ کی محبت کو پانے کہ وہ اس کی طرح خود کو بڑھ گئی تھی، اس کی طرف خود بڑھ گئی تھی۔ وہ نکاح کے بعد بھی اس کے قریب نہیں آیا تو وہ پہلے تو زران کا یہ عمل اس کے دل میں زران کے لیے تمام بدگمانیاں دور کر گیا تھا، مگر وقت کے ساتھ اسے یہ دوری چبھنے لگی تھی۔ اس حویلی میں بھلا کون تھا اس کے علاوہ؟ اس لیے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپ نائٹی پہن کر اسے یہاں سے بھی پتہ نہیں چلا وہ اس کی محبت میں دیوانی ہے۔ وہ اس کی متوجہ کرنے پر آخر کار قریب آ ہی گیا۔ اب یہ دوریاں ختم ہوئی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ کسی تیسرے کو لانے کا سوچ رہا تھا۔ سوچ لیا یعنی وہ لے آیا۔ ابرش زیر لفظ یہ الفاظ بڑبڑاتے ہوئے بری طرح رو پڑی تھی۔ وہ اب کیا ادھر ساری عمر اس کی دوسری بیوی بن کر رہی تھی؟ اپنے سامنے اسے کسی اور سے ہنستا مسکراتا دیکھے گی؟ وہ اس کے علاوہ اپنے کسی اور رشتے کے لیے زیادہ محبت دکھاتا تھا تو وہ جیلس ہونے لگ جاتی تھی۔ بہت عام لڑکی تھی وہ، اسے زران خان زادہ کی شدید محبت چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کی سنگت میں سب کچھ بھول جائے، وہ اس کے نخرے اس کے لیے اپنی تڑپ کا اظہار کرے۔ وہ اپنے تمام رشتوں کی محبت کی محرومی کا ازالہ زران خان زادہ سے چاہتی تھی۔ وہ تھا اسے ایسا درد دینے لگا تھا جس کا ازالہ نہ تھا۔ وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی، اس کا بدن جیسے کوئی آرے سے کاٹ رہا تھا۔ وہ تھی اس کی چیخیں تھی۔ وہ ستمگر کہیں نہیں تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وفا کا سپنا، میں نے سوچا تھا کوئی ہوگا میرا اپنا، میں نے تو سوچا تھا پلکوں میں چھپاؤں گی تجھ کو، میں نے سوچا تھا کہ سانسوں میں بساؤں گی تجھے، میں نے سوچا اپنی چاہت کا مسیحا میں بناؤں گی تجھے۔ وہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کے بچے کی قسمت بھی اس جیسی ہی تھی، اس لیے اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اگر زران خانزادہ نہیں تو یہ بچہ نہیں۔ امینہ خانم کی طبیعت سنبھلنے کے بعد زران اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں مدھم نیلگو روشنی آن تھی۔ کمرے میں ہیٹر آن نہیں تھا، کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ وہ بغیر کمبل کے اتنی سردی میں لیٹی تھی۔ وہ اسے اتنی سردی میں ایسے لیٹا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ بلیک ویلویٹ لانگ فراک میں ملبوس اس کی طرف سے کروٹ لیے لیٹی تھی۔ سلکی براؤن بال کمر پر بکھرے تھے۔ زاران کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نظریں اس کی سفید نرم ملائم پنڈلیوں پر ٹھہر گئی تھی جو اونچی ٹائٹس پہننے کی وجہ سے عیاں تھی۔ آنکھیں پل میں خمار آلود ہوئی، شاید تھکان اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ ایسے میں اس کی خوبصورت بیوی اس کی توجہ پوری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اپنی تھکن وہ اس کے خوبصورت وجود سے اتارنا چاہتا تھا۔ زاران اپنی بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب لیٹتے، اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اسے اپنے قریب کرتے، اس کے سائڈ گردن پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ Hey my beautiful wife, why did you not wear nightgown? You know that you take my life in short tops. زران اس کی گردن پر پر حدت لمس بکھیرتے اس کی فراک کے زپ کھول۔ ابرش نے سختی سے آنکھیں نیچی کی، اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہے تھے۔
اس کا پرحدت لمس کانٹوں کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں دوگلا انسان تھا۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں روک گئے۔ بال کیوں گیلے ہیں جان؟ اس ٹائم شاور کیوں لیا؟ زہران اس کے گیلے بالوں میں اپنے لب رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں یہ بھول چکا تھا کہ وہ شاید غم و غصے میں شاور لیتی ہے۔ وہ اس وقت اس کے بدن کے رنائیوں میں پوری طرح گم تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے فراک کے نیچے اسٹریپ پر گھوم رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔